الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ خانقاہی ماہانہ اجتماع میں مسلسل کئی اجتماعات میں عنوان ہمارا چل رہا تھا عباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں، اللہ کے بندوں کی صفات کیا ہیں۔ اللہ کے بندوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کام وہ بتائے جو نہیں کرتے، کچھ کام وہ بتائے جو کرتے ہیں۔ آج ہم نے سورہ فرقان آیت نمبر 68 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی، لا یزنون، یہ بدکاری نہیں کرتے، بے حیائی کا کام نہیں کرتے، فحاشی نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، نامحرم کے قریب نہیں جاتے۔ جو خواہش کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جائز طریقہ دیا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور ناجائز طریقہ ہرگز اختیار نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مضمون کو بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، بڑی شدت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ انسان میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں۔ نمبر 1 بقائے اصل، نمبر 2 بقائے نسل۔ ایک ہے اصل یعنی انسان کے اپنے وجود کا باقی رہنا، ایک ہے بقائے نسل کہ انسان کی نسل کا باقی رہنا اور انسان کی نسل کا آگے چلنا، دو چیزیں۔ جہاں تک تعلق ہے بقائے اصل کا کہ انسان کے اپنے وجود کا باقی رہنا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت اور اس کی خواہش انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اس کا نام ہے شہوت بطن، یعنی انسان کے پیٹ میں معدہ رکھا ہے، کھانے اور پینے کی طلب رکھی ہے۔ اگر انسان میں کھانے اور پینے کی طلب نہ ہوتی، انسان کھاتا نہ پیتا تو کیسے زندہ رہتا؟ زندہ رہنے کے لیے، اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کھانا اور پینا ہے، تو اس کا نام ہے شہوت بطن، پیٹ کی خواہش۔ اس کا جائز طریقہ حلال مال کھاؤ، ناجائز طریقہ حرام مال کھاؤ۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے پیٹ کی خواہش شہوت بطن کو پورا کرو، لیکن جائز طریقے سے جو رزق حلال ہے۔ اور ایک انسان کی بقائے نسل، کہ انسان کی نسل چلے، نسل باقی رہے، اس کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے شہوت فرج، انسان کے اندر خواہش رکھی ہے، انسان کے اندر تقاضا رکھا ہے، جنسی ملاپ انسان کی فطرت کے اندر رکھا ہے۔ اب اگر اس کو جائز طریقے سے پورا کریں گے اور اس سے اولاد آئے گی، اس کو نکاح کہتے ہیں۔
اگر ناجائز طریقے سے پورا کریں گے اس سے اولاد آئے گی تو یہ زنا ہے۔ نکاح سے پیدا ہونے والی اولاد یہ حلال کی ہے، زنا سے پیدا ہونے والی اولاد یہ حرام کی ہے۔ تو ولد الزنا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہماری نسلوں کو پاک اور صاف رکھے۔ تو قرآن کریم نے اس مضمون کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، بڑی شدت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جو زنا ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ جرم صرف اسلامی نقطہ نگاہ سے نہیں ہے، یہ عیب صرف اسلامی نقطہ نظر سے نہیں ہے، بلکہ جو ایک انسانی سوسائٹی ہے اس کے اندر بھی زنا کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کوئی فخر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کوئی بڑی فخریہ چیز ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں انسانوں سے مراد ان انسانوں کی بات کرتا ہوں کہ جن انسانوں میں شرافت کی رتی موجود ہو، جن میں مروت ہو، جن میں حیا ہو، جن میں غیرت ہو، اور جن کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں، وہ حیوانیت کی زندگی گزارتے ہوں، تو ان کے ساتھ تمہاری گفتگو ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے مخاطب ہی نہیں ہے، ان سے تمہاری بحث ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مضمون کو نہایت تاکید کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے مضمون بیان فرمایا ہے۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ پیغمبر کے گھر میں آنے والی عورت، نبی کی بیوی، وہ کافرہ تو ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر کے حرم میں آنے والی، پیغمبر کے نکاح میں آنے والی، پیغمبر کی بیوی بننے والی عورت کبھی فاحشہ اور زانیہ نہیں ہو سکتی۔ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اہمیت اس مسئلے کو دے رہے ہیں، اور ہمیں اس مسئلے کو کس قدر اہمیت دینی چاہیے۔ جو حضرات میرے ساتھ کام کرتے ہیں مرکز میں، میڈیا میں، کہیں بھی، میں انہیں کہتا ہوں دو باتوں کا تم ہمیشہ خیال رکھنا۔ ایک، تمہاری کوئی اخلاقی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر دو، تمہاری کوئی مالی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اخلاقیات اور مالیات کے معاملے میں تمہیں بالکل پاک ہونا چاہیے، باقی معاملات سنبھالے جا سکتے ہیں۔ یہ معاملات نہایت خطرناک ہیں، یہ نہایت خطرناک ہے، پورے سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں اور پورے نظام کو اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آج ہمارا عنوان ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، اس میں ایک اہم ترین صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ لا یزنون، یہ لوگ زنا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح پر اجر رکھا ہے اور زنا پر زجر، ڈانٹ، وعیدیں۔ نکاح پر اللہ نے ثواب رکھا ہے اور زنا پر خدا نے عذاب رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ چیزیں بڑی کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں۔ تو ہم نے اپنی ذات کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے، اپنے جسم کو تر و تازہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے شہوت بطن کو، پیٹ کی خواہش کو حلال طریقے سے پورا کرنا ہے، جو کہ رزق حلال ہے۔ اور ہم نے اپنی اولاد کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نسل کا خیال کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نے شہوت فرج، اپنی جو جنسی خواہش ہے اس کو جائز طریقے سے پورا کرنا ہے اور حلال طریقے سے پورا کرنا ہے، اور اس کا ذریعہ صرف اور صرف آج کے دور میں نکاح ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بیان فرمایا کہ مومن کامیاب ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون، اور پھر مومن کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ مومن کون کامیاب ہوتا ہے، اس کے اندر صفات بیان کرتے کرتے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ مومنین کی، کامیاب ہونے والے مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی باندھی کے علاوہ کبھی کسی طرف نگاہ نہیں اٹھاتے۔ وہ اپنی باندھی اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی جگہ پہ اپنی جنسی خواہش کو پورا نہیں فرماتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آج کے دور میں چونکہ جہاد نہ ہونے کی وجہ سے باندیوں کے نظام نہیں ہے، اور بین الاقوامی طور پر معاہدہ ہے کہ
غلام اور باندیاں نہیں بنائی جائیں گی، اس لیے آج کے دور میں تو باندیاں نہیں ہیں، اور بین الاقوامی طور پر اس وقت جو معاہدہ اس کا فائدہ بھی مسلمان کو ہے، کفار کو کم ہوگا، مسلمان کو زیادہ ہوگا۔ اور نکاح کی صورت ابھی بھی ہے، تبھی بھی ہے، اور آئندہ بھی رہے گی، اور ہر جگہ پہ بحمد اللہ تعالیٰ اس کی صورتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بہت فضائل بیان فرمائے ہیں، اور اس کے مقابلے میں زنا پر بہت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس لیے اپنی حفاظت کرنی ہے، زنا سے خود کو بہر صورت بچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم زنا سے بچو، نکاح کرو، یہ آپ نے سمجھایا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور اگر نکاح کسی وجہ سے نہ ہو پاتا ہو، نکاح میسر نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ پھر مسلسل روزے رکھو، وعلیہ بالصوم، مسلسل روزے، اتنے روزے رکھو کہ تمہاری خواہش کو روزے توڑ کے رکھ دیں۔ علیہ اعلیٰ الزام اور وجوب کے لیے آتا ہے کہ مسلسل رکھو تاکہ تمہاری یہ خواہش ٹوٹ جائے۔ تو آخرت کا معاملہ بہت نازک ہے، موت کے بعد کی زندگی بہت نازک ہے۔ دنیا میں انسان پر جتنی بھی خواہش ہو، جتنی بھی شہوت کا بھوت چڑھا ہو، اس کو اتارا جا سکتا ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اگر اللہ کا خوف ہو، قبر کا خوف ہو، آخرت کا خوف ہو، جہنم انسان کے سامنے ہو، تو انسان خود کو بچا لیتا ہے، اپنی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں عباد الرحمن بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ بنائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ بنائے، اور اللہ کی بندگی کے اندر ہم جئیں، یہی ہمارا کمال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں ان حضرات کے لیے دی ہیں کہ جو زنا سے، بدکاری سے بچتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث پاک ہے موطا امام مالک میں، حدیث نمبر 1501، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس وقت 7 آدمیوں کا اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ 7 کون ہیں؟ امام عادل، ایسا حکمران جو عدل کرے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر پرورش پائے، یعنی اس کی جوانی خدا کی عبادت کے اندر گزرے، فرجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، اور وہ شخص کے دل کا، جس کا دل اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، لٹکا ہو، مسجد سے نکلے تو پھر واپس، جب تک واپس نہ آئے مسجد میں اس کو چین اور سکون نہ آئے۔ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علی ذلک وتفرقا، اور وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے اسی محبت پر جمع ہوں، اسی محبت پر الگ ہوں۔ جس طرح آج میں اور آپ جمع ہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم جمع ہیں، اللہ کی محبت ہی کی وجہ سے اکٹھے ہوئے، ان کا جڑنا اور ٹوٹنا اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہو۔ فرجل ذکر اللہ خالیہ ففاضت عیناہ، وہ شخص جو اللہ کا ذکر خلوت میں کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ جلوت میں آنسو نہیں بہنے چاہیے، سب کے سامنے نہیں بہنے چاہیے، کیونکہ خلوت میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، خالص اللہ کے لیے انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس کے آنسو بہہ پڑے۔ ورجل دعت امرأۃ ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، اور ایسا شخص کہ جس کو گناہ کی دعوت ایک ایسی عورت دے کہ جس کا خاندان بھی بڑا ہو اور خوبصورت بھی ہو، خاندان بھی بڑا ہو، خوبصورت بھی ہو، اور یہ شخص کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے زنا سے بچ جائے۔ اب دیکھو کتنی عجیب بات ہے، ایک ہے انسان خود رغبت رکھے، خود گناہ کے لیے عورت کو تلاش کرے، یا خود عورت کو دعوت دے، زنا کے لیے پیسہ خرچ کر، نہیں، فرمایا ایسا خوش قسمت کہ جس کو بڑے خاندان حسن و جمال والی عورت گناہ کی دعوت بھی دے، اور یہ کیسا خوش نصیب ہے کہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلمه شماله ما تنفق يمينه، فرمایا اگر وہ شخص جو اللہ کے لیے یوں چھپ کر صدقہ کرے
کہ وہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے۔ مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو اور اللہ کے لیے وہ صدقہ کرتا ہو۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر صدقے کا اظہار مناسب ہوتا ہے۔ یہ عمومی ایک بات فرمائی ہے کہ صدقہ خفیہ مخفی کرنا ہی افضل ہے۔ تو یہاں جن 7 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کی بشارت دی ہے، ان میں ایک شخص کون ہے؟ زنا سے بچنے والا، بدکاری سے بچنے والا، گناہوں سے بچنے والا۔ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اچھا یہ بات سمجھیں کہ یہ تو آخرت کے اندر ہے، یہ تو موت کے بعد ہے نا۔ آخرت میں دنیا میں کیا ملتا ہے؟ زنا تو بعد کا مسئلہ ہے۔ زنا سے پہلے جو دوائی زنا ہے، جو اسباب زنا ہے، جو سبب بنتے ہیں زنا کا، ان میں سب سے بڑا سبب وہ بد نظری ہے، نامحرم کو دیکھنا۔ نامحرم کو دیکھنا کبھی بازار میں ہوتا ہے، کبھی نامحرم کو دیکھنا بند کمرے میں ہوتا ہے، اور آج کل نامحرم کو دیکھنے کا سب سے بڑا فتنہ وہ یہ موبائل ہے۔ یہ موبائل ہے، یا بیان بھی کھولیں تب بھی تصویر آئے گی، تلاوت کھولیں تب بھی تصویر آئے گی۔ اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اللہ اکبر، یہ کتنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرمایا ہے معجم کبیر طبرانی میں، حدیث نمبر 10,368۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ 10,300 غالباً 12 ہے یا 62 ہے، 12۔ یہ ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا خبردار، توجہ سے بات سمجھو، اللہ النظرۃ سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ جو نظر ہے یہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یعنی وہ تیر جو زہر کے اندر بجھا ہو وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے، یہ تیر ہے۔ من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے اپنی نگاہ کو روک لے، نہ محرم پر نکاح نہ پڑھنے دے، میرے ڈر کی وجہ سے، میں اس کو ایسا ایمان عطا فرماتا ہوں کہ جس کی حلاوت تو اپنے دل میں خود محسوس کرے گا۔ تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی۔ اب دیکھیں اس شخص نے قربانی بصارت کی دی ہے اور لطف بصیرت کا لیا ہے۔ قربانی آنکھ دے رہی ہے، مزے دل لے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دیکھنے کو دل کرتا ہے تو آنکھ اٹھتی ہے، اور جب آنکھ کو کنٹرول کرتا ہے تو نہ دیکھنے کی تکلیف آنکھ کو نہیں ہوتی، نہ دیکھنے کی تکلیف دل کو ہوتی ہے۔ چونکہ تکلیف دل نے اٹھائی ہے تو پھر یہ حلاوت ایمانی کی لذت بھی دل اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بات سمجھائی ہے۔ تو زنا کے لیے ایک چیز کیا ہے؟ بد نگاہی، پھر زنا کے لیے چلنا، پھر زنا کے لیے ہاتھ سے پکڑنا، پھر زنا کے لیے منہ سے بوس و کنار کرنا، یہ سب دوائی زنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بات سمجھائی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 8520، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لکل بنی آدم حظ من الزنا، ہر شخص کا زنا سے واسطہ پڑتا ہے، ہر شخص کا زنا سے واسطہ پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کیسے ہر بندے کا زنا سے واسطہ پڑتا ہے؟ آپ نے کیسی بات سمجھائی؟ فرمایا فالعینان تزنیان وزناہما النظر، ہر بندے کی آنکھیں ہیں، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھ کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے۔ والیدان تزنیان وزناہما البطش، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ہاتھ کا زنا نامحرم کو پکڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ والرجلان تزنیان وزناہما المشی، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں اور پاؤں کا زنا وہ چلنا ہے، بدکاری کے لیے چلنا ہے۔ والفم یزنی وزناہ القبل، اور ہاتھ منہ بھی زنا کرتا ہے اور منہ کا زنا نامحرم کا بوسہ لینا ہے۔ والقلب یہوی ویتمنا، اور دل تمنا کرتا ہے، دل خواہش رکھتا ہے، دل کے اندر امنگیں آتی ہیں زنا کرنے کی۔ والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، اور باقی جہاں تک شرمگاہ ہے وہ کبھی زنا کر لیتی ہے، کبھی زنا نہیں کرتی۔ اللہ، کیا ایسی عجیب بات ارشاد فرمائی۔ فرمایا زنا اس کا نام نہیں کہ ہمیشہ شرمگاہ کا استعمال ہو،
وہ کبھی استعمال ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، لیکن بد نظری کر لی، آنکھ نے زنا تو کر لیا، نامحرم کو پکڑا، ہاتھ نے زنا تو کر لیا، نامحرم کی طرف گئے، پاؤں نے زنا تو کر لیا، بوسہ لیا، منہ نے زنا تو کر لیا، دل سے تمنا کی تو دل نے بھی زنا کر لیا، ایک زنا شرمگاہ کا رہ گیا، وہ کبھی کر لیتی ہے کبھی نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کس طرح سمجھائی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ زنا اور بد کرداری صرف شرمگاہ کے استعمال کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو آخری مرحلہ ہے، تم نے ہاتھ سے بھی زنا کر لیا، آنکھ سے بھی زنا کر لیا، پاؤں سے بھی زنا کر لیا، آنکھ سے بھی زنا کر لیا، دل سے بھی زنا کر لیا، سارے زنا تو تم نے کر لیے۔ یعنی جسم کے جس عضو سے زنا ہو سکتا تھا اس نے کر لیا، آنکھ سے زنا دیکھنا تھا اس نے کر لیا، ہاتھ کا زنا پکڑنا تھا اس نے کر لیا، منہ کا زنا چومنا چاٹنا تھا اس نے کر لیا، دل کا زنا پاؤں کا زنا چل کے جانا تھا کر لیا، دل کا زنا خواہش تھی اس نے کر لیا۔ اب ایک شرمگاہ رہ گئی ہے، کبھی موقع میں اثر آتا ہے کبھی نہیں آتا، کبھی ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا سارے زنا کے مرحلے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے آنکھ کی بدکاری سے بچو، ہاتھ کے زنا سے بچو، پاؤں کے زنا سے بچو، اور منہ کے زنا سے بچو، دل کے زنا سے بچو، شرمگاہ کے زنا سے بچو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب کے ساتھ فرمایا زنا کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں، اور جب شرمگاہ کی باری آئی فرمایا یصدق ذلک او یکذب، یہ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کبھی شرمگاہ سے زنا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، باقی زنا کے مرحلے تو سارے پورے ہو گئے نا۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھے۔ بہت سے لوگ متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، حضرات اور خواتین، کہ ہم نے زنا نہیں کیا۔ دیکھیں جو اختیار میں تھا وہ تو کر لیا، کسی کے اختیار میں دیکھنا تھا اس نے موبائل پہ نامحرم کو دیکھا، کسی کے اختیار میں سننا تھا نامحرم کو سن لیا، کسی کے اختیار میں ڈانس دیکھنا تھا دیکھ لیا، کسی کے اختیار میں بدکاری کو دیکھنا تھا کر لیا۔ جو اختیار میں تھا وہ تو کر لیا، اگلا تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو پاک دامنی کے دعوے کس بات کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کس طرح باتیں سمجھائیں، بات سمجھنا۔ کم عمر شخص کا زنا کرنا یہ بھی جرم ہے، جوان کا زنا کرنا یہ بھی جرم ہے، اور کسی بھی عورت سے زنا کرنا یہ بھی جرم ہے، لیکن دو جرم بڑے اہم ہیں۔ ایک جرم کسی شخص کا اپنی ہمسائی سے زنا کرنا، ہمسایہ کی بیوی ہو، ہمسایہ کی بیٹی ہو، ہمسایہ کی ماں ہو، ہمسایہ کی بہن ہو، ہمسایہ، یہ زنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ دیکھیں پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غالباً ارشاد ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جبریل امین اس قدر حقوق لے کر آئے، ہمیں خدشہ ہوا کہ کہیں وراثت کے اندر پڑوسی شریک نہ ہو جائے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس قدر حق ہے، تو پڑوسی کا تو حق بہت زیادہ ہے، اور پڑوسی سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اس کی تو عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پڑوسی کو تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا پڑوس اتنا اچھا ہے کہ میری ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کی حفاظت ہوگی، اسی پر نظریں گاڑنا ایک انسان کے لیے یہ کس قدر جرم ہے اور کس قدر بڑی درندگی ہے۔ انسان کو غیرت کے اندر ڈوب مرنا چاہیے کہ میں اپنے ہمسائی کے بارے میں، اپنے ہمسائے کے بارے میں یہ تصور ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، کتنا بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسند احمد حدیث نمبر 23854 میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةٍ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، اگر کوئی شخص ہمسائے کی بیوی اس کے ساتھ زنا کرے، عام عورتیں 10 ہوں، ان سے گناہ زنا کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا جتنا ہمسائے کی بیوی سے گناہ کرنا جرم ہوگا، یعنی 10 گنا بڑا جرم ہے، 10 گنا بڑا جرم ہے اپنے ہمسائے کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا۔ اب زنا کی ساری قسمیں آ گئی نا، آنکھ کا زنا، ہاتھ کا زنا، پاؤں کا زنا، منہ کا زنا، دل کا زنا، سب آ گئی۔ اس کا مطلب ہمسائے کی طرف بری نگاہ سے دیکھنا، یا اس کو ہاتھ لگانا، یا اس کا بوسہ لینا، یا ان کی طرف چل کے جانا، یا دل سے اس کی تمنا کرنا،
ایک یہ غیر شعوری خیال آ گیا اور لا حول ولا قوہ کہہ کے رد کر دیا، اس کی بات نہیں، دل میں پوری خواہشات رکھنا اور پلاؤ پکانا، اللہ اکبر، کتنا بڑا جرم ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزانی بحلیلت جارہ، ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے والا ایسا بدترین انسان ہے، لا ينظر اللہ یوم القیامہ، لا ينظر اللہ علیہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر محبت سے نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہ، اللہ اس کو پاک نہیں کریں گے، وَيَقُولُ لَهُ ادْخُلِ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، دفع ہو جا، جہنم میں نکل جا۔ یہ حدیث اعتلال القلوب حدیث نمبر 172، بہت بڑا جرم ہے، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ دیکھیں یہ جرم ہے، پھر اپنے گھروں میں بد نگاہی، اللہ اکبر، بھائی کی اہلیہ کے ساتھ، کزن کی اہلیہ کے ساتھ، رشتہ داروں میں بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے، اس کو سمجھیں۔ اسی طرح کوئی شخص بوڑھا ہو اور بوڑھا ہو کر بدکاری کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، تین شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے نہ تو پیار کی گفتگو فرمائے گا، نہ پیار کی نظر فرمائے گا، اور نہ ہی اللہ ان کا تزکیہ فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے پہلا شیخ زان، بوڑھا بد کردار، بوڑھا زنا کرنے والا۔ آگے فرمایا وملک کذاب، بادشاہوں کو جھوٹ بولنے والا، یعنی جس کے پاس اختیار بھی ہے پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، وعائل مستکبر، اور فقیر بھی اور اکڑے بھی، غریب متکبر ہو، مالدار کو بھی نہیں اکڑنا چاہیے لیکن بطور خاص غریب کی بات کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا ہے۔ تو زنا تو جوان کا بھی جرم ہے، بوڑھے کا اور زیادہ جرم ہے، زنا تو کسی کے ساتھ بھی جرم ہے، ہمسائے کے ساتھ اور بڑا جرم ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیے اس گناہ سے بچنا ہے، اور گناہ سے بچنے کا طریقہ، دوائی گناہ سے بچو، اسباب گناہ سے بچو، ذرائع گناہ سے بچو۔ قرآن کریم کہتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ان کو چاہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، مرد بھی نگاہ جھکائے، عورت بھی نگاہ جھکائے، اپنی نگاہ کا خیال رکھو۔ بات سمجھنا، مرد کے ذمے ایک کام ہے، اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا تاکہ عورت نامحرم کو نہ دیکھے۔ عورت کے ذمے دو کام ہیں، اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا تاکہ بلا ضرورت نامحرم کے چہرے پر نگاہ نہ پڑے بلا ضرورت۔ نمبر دو، اپنے چہرے کو چھپا کے رکھنا، اپنے چہرے کو چھپا کے رکھنا۔ میں اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اور اس کو ذہن میں رکھ لو، ضرورت پیش آئی میں پھر بیان کر دوں گا۔ عورت کا پورا جسم یہ پردہ ہے، سر کے بال سمیت، پیشانی سمیت، آنکھوں سمیت، چہرہ سمیت، ہاتھ کی پشت سمیت، یہ سب عورت کا پردہ ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں معروف ہے کہ نہیں عورت چہرہ کھلا کر کے جا سکتی ہے، چہرہ بھی کھلا نہ کرے، اپنی آنکھیں بھی کھلی نہ کرے۔ عورت باہر جائے تو پردہ ایسا ہو، برقع ایسا ہو کہ اس کی آنکھیں بھی اس برقعے کے اندر ہوں، ایسا برقع استعمال کرنا کہ آنکھیں کھلی باہر نظر آئیں اور دیکھنے والے کی نگاہ آخر پر پڑے، آنکھ پر پڑے، عورت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ عورت اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ عورت کے پورے جسم میں حسن کی علامت عورت کا چہرہ ہے، اور چہرے میں حسن کی علامت عورت کی آنکھ ہے۔ اس آنکھ سے پوری تباہی اور بربادیاں ہوتی ہیں، اسی کو آپ نے کھول کے رکھا ہوا ہے تو پردہ کون سا کیا، حفاظت کون سی کی ہے؟ یہ آنکھ اور یہ چہرہ یہ ذریعہ ہے پورے بدن تک پہنچنے کا، دروازہ کھول دیا ہے، راستہ دے دیا ہے، تو پھر باقی حفاظت کیسی ہوگی؟ آپ کسی چور کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیں اور کہنا کہ اندر آ کر چوری نہ کرو، یہ بہت مشکل ہے۔ کسی ڈاکو کے لیے آپ دروازہ کھول دیں اور کہ اندر آ کر ڈکیتی نہ مارنا، بہت مشکل ہے۔ دروازے بند کرو،
دروازے دیکھیے، قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے دروازہ بند کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اندر نہ آ پائے۔ چہرہ دروازہ تھا پورے جسم کا، اور آنکھ یہ دروازہ ہے چہرے کا، دروازے ہم نے کھول دیے، حفاظت کیسی ہوگی؟ محفوظ کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں، ان میں ایک صفت یہ ہے کہ لا یزنون ولا یزنون، وہ زنا نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، گناہوں سے اپنے کو بچاتے ہیں۔ آئیں میں اور آپ آج سچے دل سے توبہ کریں، گڑ گڑا کر توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یا اللہ آج تک جو میں نے یہ جرم کیا بد نگاہی کا، مجھے معاف فرما دے۔ خلوت میں جہاں تیری ذات کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا تھا، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میں نے اپنے دل سے زنا کیا، یعنی کسی عورت سے ناجائز خواہش کا تقاضا کیا، دل میں امیدیں رکھی، دل میں تمنائیں رکھی۔ ایک ہے غیر شعوری طور پہ خواہش کا آ جانا، پھر اس کو مسترد کر دینا، یہ اور بات ہے۔ ایک ہے دل سے طلب کرتے رہنا، دل سے تمنائیں کرتے رہنا اور پھر اس کا نہ ملنا، یہ دو چیزیں الگ ہیں۔ ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے بچنا ہے، یعنی ہم نے غض بصر والا کام کرنا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت والا کام کرنا ہے، خواتین نے پردے کا اہتمام کرنا ہے، اور ذہن بنا لیں کہ مر جائیں گے لیکن یہ کام نہیں کریں گے۔ ہمارے حضرت شاہ کی مختر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، بازار میں جائیں، نامحرم اچانک سامنے آئے تو فرماتے میرا شعر ہی گنگنایا کریں، اللہ حفاظت فرما دیں گے۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، جنہیں دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی رضامندی چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے ایک شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا کہ فلاں کی محبت دل میں اتر گئی ہے، وہ جان نہیں چھوڑتی۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے، اگر کسی سے ناجائز محبت ہو گئی، اس کا تذکرہ اس طرح چھوڑو کہ اس کا تصور کر کے دعا مانگنا بھی چھوڑ دو کہ اللہ میری اس سے حفاظت فرما، اس سے بھی پھر محبت دل میں اٹھ جاتی ہے۔ بالکل چھوڑ دو، ایک وقت آئے گا آپ کو بھول جائے گی، ایک وقت آئے گا دماغ سے نکل جائے گا، بندہ بھول جائیں گے۔ عورت ہے تو اس کے دماغ سے مرد نکل جائے گا، مرد ہے تو اس کی دماغ سے عورت نکل جائے گی۔ تذکرہ قطعاً چھوڑ دو اور خود کو اپنے کسی کام کے اندر مشغول کرو، اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک میں، استغفار میں، نیک اعمال میں، اپنی دنیا کی ضرورتوں میں خود کو مشغول کر دو۔ آپ دیکھنا یہ گناہ سے کیسے جان چھوٹتی۔ اپنی حفاظت کرو۔ ابھی بیان شروع کرنے سے قبل میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس وقت بھی میسج آیا ایک خاتون کا کہ میرے گھر والے پتہ نہیں کب نکاح کریں گے، مجھے نہیں پتہ، تو مجھے کیا اجازت مل سکتی ہے کہ میں کسی شخص سے والدین کی اجازت بغیر چوری نکاح کر لوں، کہیں جاؤں بھی نہ، بس صرف بات کی حد تک۔ میں نے کہا کیا مصیبت پڑی ہے، کیوں یہ تکلیف کرتی ہو، کیوں یہ جرم کرتی ہو؟ پہلے بات ہوگی، پھر آگے ہوں گے، پھر تمہارا نکاح ہو گیا، تم اس کی بیوی ہو، حق حاصل ہے اس کو جو چاہے کرے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچو، شیطان کے پروپوگنڈے سے بچو، شیطان کے گندی تدابیر سے خود کو بچاؤ۔ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، دنیا کی زندگی فانی ہے، یہ بہت جلد ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آخرت کی خوشیوں کو دنیا کی خوشیوں پر قربان نہ کریں، دنیا کی خوشیوں کو آخرت خوشیوں پر قربان کر دیں۔ آخرت کی فکر کریں، اس جسم نے مر جانا ہے، اس کو کیڑوں نے کھا جانا ہے، اس نے مٹی میں خاک میں مل جانا ہے، اور پھر کیا جسم ہے، نہو نہ تو بو آتی ہے، پیشاب ہو تو بو آتی ہے، ایک کانٹا چبھ جائے تو حسن ختم ہو جاتا ہے۔ اس بے ثبات جسم پر اپنے اللہ کو ناراض کرنا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ میں اپنے بھائیوں سے، بیٹوں سے، بزرگوں سے کہوں گا، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے کہوں گا، اللہ کے لیے اس درد کو سمجھو اور فیصلہ کرو، ہم نے اس گناہ سے بچنا ہے۔ اور خصوصاً یہ بات ذہن نشین فرما لیں، جو دین کے کام کرنے والے ہیں ان کو اس معاملے میں اور لوگوں سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ صرف یہ نہیں یہ گناہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو بدنام ہوں گے، صرف یہ نہیں یہ گناہ کھل جائے گا تو دین کے کام سے محروم ہوں گے، صرف یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو شخص دین کا کام کرنا چاہتا ہے،
جب اس کی اپنی زندگی بے حیائی سے بری پڑی ہوگی، وہ دوسروں کو حیا کا درس کیسے دے گا؟ وہ بدکاری کے خلاف بیان کیسے کرے گا؟ اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا کہ خود تو چھپ چھپ کے یہی جرم کرتا ہے، لوگوں کو تقریریں کرتا ہے، خود تو گناہ کرتا ہے، لوگوں کو کیا بات ہے؟ ضمیر ملامت کرے گا۔ اگر آپ نے غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، حیا کے ساتھ، محبوبیت کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے تو پھر لازم ہے مردوں پر بھی، عورتوں پر بھی، حضرات پر بھی، خواتین پر بھی اس گناہ سے اپنی جان چھڑا لیں، اس گناہ سے اپنے دامن کو پاک کر لیں۔ اللہ کے ہاں تو ایک سیکنڈ میں معافی ملتی ہے۔ درد کی ضرورت ہے، ہلکے سے پگھلنے کی ضرورت ہے، بس اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ جو میں نے دیکھا معاف فرما دے، جو پکڑا معاف فرما دے، گناہ کے لیے میں نے دل میں جو خیالی پلاؤ پکائے مجھے معاف فرما دے، نامحرموں کو دیکھا مجھے معاف فرما دے، موبائل کا غلط استعمال کیا مجھے معاف فرما دے، اے اللہ آئندہ میں مر جاؤں گا یہ کام نہیں کروں گا، اے اللہ میں اپنی جان دے دوں گی یہ کام نہیں کروں گی، فیصلہ کرو۔ پھر دیکھو گناہ سے حفاظت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ حکم بندے کو ہرگز نہیں دیتے جو بندے کے اختیار میں نہ ہو۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی شخص عورت کے جسم پر بیٹھا ہو، عورت کے جسم پر بیٹھا ہو، اس وقت بھی حکم ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا مطلب یہ اس وقت بھی اس گناہ سے بچنے کی طاقت موجود ہے، اور اگر طاقت نہ ہوتی تو پھر اللہ حکم کیوں دیتے؟ میں اس کو سمجھانے کے لیے مزید حضرت کی بات پہ حاشیہ چلاتا ہوں۔ اس وقت بچنا کیسے ممکن ہے؟ اگر کوئی انسان زنا کے لیے عورت کے جسم پر بیٹھا ہو اور اچانک پیچھے کوئی بندہ آ جائے، اچانک باپ، ماں، بھائی، پولیس اچانک آ جائے، شہوت کا نام و نشان بھی نہیں رہتا، وہ عورت کو چھوڑ کے دوڑتا ہے، عورت مرد کو چھوڑ کے دوڑتی ہے، کیسے چلیں گے؟ معلوم ہوا ایسی حالت میں بھی پیچھے ہٹنا ممکن تھا، تبھی تو اللہ نے حکم دیا اس گناہ کو چھوڑ دو، تبھی تو حکم دیا کہ اللہ نے فرمایا اس گناہ کو چھوڑ دو۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان گناہوں سے ہم بچیں۔ آپ نے سنا ہے حدیث الغار سے بخاری کے اندر ایک واقعہ موجود ہے، اس میں میں صرف ایک جز پیش کرتا ہوں کہ 3 لوگ تھے، سفر میں جا رہے تھے، غار میں آئے، درغار کے بعد چٹان گری، دروازہ بند ہو گیا، چٹان کو حرکت نہیں آتی تھی۔ ان تینوں نے اپنے نیک اعمال اللہ کی دربار میں پیش کر کے اللہ سے اس سے نجات مانگی۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنا عمل کیا پیش کیا؟ اے اللہ فلاں خاتون تیرے علم میں ہے میں اسے گناہ کرنا چاہتا تھا، ایک دن مجھے اس نے کہا کہ آپ مجھ سے گناہ کر لو لیکن مجھے اتنے پیسے دے دو، میں پیسے دے کر گناہ کے لیے تیار ہو گیا، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گناہ میں مشغول ہونے لگا، اس عورت نے مجھے کہا خدا سے ڈر جا، میں نے اپنے بچوں کی وجہ سے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر جرم کیا ہے، خدا سے ڈر جا، میں وہیں سے پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ اگر وہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو یا اللہ تو اس چٹان کو ہٹا دے، چٹان ہٹ گئی۔ معلوم ہوا کہ ایسے وقت بھی پیچھے ہٹنے کا حکم ہے، باقی چھوڑنا کیسے ممکن نہیں؟ بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، ہماری محبت ایسی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، یا وہ زہر کھا لے گی یا میں زہر کھا لوں گا، سب بکواس، جھوٹ اور شیطان کے ہیلے اور بہانے ہیں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا اگر انسان یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، باقی کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، میں نے خدا کو ناراض نہیں کرنا، یہ فیصلہ کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنا بندہ بنا لے، عباد الرحمن میں شامل کر لے، جو عباد الرحمن کی صفات ہے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی رضا عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ذکر کر لیں پھر انشاءاللہ اس کے بعد دعا کر لیتے۔ میں ہمیشہ ذکر سے پہلے بات سمجھایا کرتا ہوں، یہ ذکر تعلیماً ہے، ذکر کرنا سیکھیں، جس طرح قرآن قاری صاحب سے سیکھتے ہیں کہ میں نے قرآن کیسے پڑھنا ہے، اسی طرح ذکر کرنا اپنے شیخ سے سیکھے کہ میں نے ذکر کیسے کرنا ہے، خلوت میں، تنہائیوں میں اللہ کا نام لینے کی عادت بنائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے ہر عضو کی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ کریم، جو گناہ جان بوجھ کر کیے، بھول کر کیے، بڑے کیے، چھوٹے کیے، سب کو اپنے فضل سے، کرم سے اللہ تو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے. اللہ کریم، اے اللہ کریم، ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی توبہ کو قبول فرما. اے اللہ کریم، سب کی توبہ کو قبول فرما. اللہ تو سب کی توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ان اٹھنے والے ہاتھوں کو اپنے دربار میں قبول فرما دے. اللہ کریم، سب کے دامن کو خوشیوں سے بھر دے. یا اللہ، یا اللہ، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے. اے کریم اللہ، ساری ضروریات اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے. اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. خاتمہ ایمان پر فرما دے. قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے. اعمال نامہ دے ہاتھ میں عطا فرما دے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، اے اللہ ان کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے. بغیر حساب کے جنت میں داخلہ فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک عبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.